اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس موقع پر وبا سے محفوظ رکھا ہے اور عبادت کا موقع عطا کر رکھا ہے، تو آپ دنیا کے سب سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ جو آکسیجن ہم جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک لیتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کی قدر آج تک ہم کو نہیں معلوم تھی۔ آکسیجن کی قدر ہم روزانہ بلکہ 40 سال سے 50 سال سے ہم لیتے آ رہے ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ لیکن آج ایک چھوٹے چھوٹے آکسیجن سلنڈر کے لیے لوگ رات رات بھر چکر کاٹ رہے ہیں، پیسہ ڈال رہے ہیں لیکن سلنڈر نہیں مل رہا ہے، پیسہ دینا چاہتے ہیں ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا ہے، پیسہ دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی ڈاکٹر جو علاج کرنے تیار نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں۔ ان حالات میں اگر اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھا ہے، تو حقیقت میں آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا ومصلیا اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جس کی جتنی تعریف کرے کم ہے اور جس کی جتنی بڑائی بیان کرے کم ہے۔ اللہ کو درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی مبشر بنا کر ہم تمام پر محفوظ فرمایا۔ سامعین کرام، ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں یہ عشر ذی الحجہ کے دن کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں جو ہم رات اور دن گزار رہے ہیں خیر و خوبی کے ساتھ ہیں، وبا سے محفوظ ہیں، یوں سمجھیں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس موقع پر وبا سے محفوظ رکھا ہے اور عبادت کا موقع عطا کر رکھا ہے، تو آپ دنیا کے سب سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے کہ جو وبا کے شکار ہیں، کبھی ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا کہ کس قدر وہ چھوٹی سی آکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ جو آکسیجن ہم جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک لیتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کی قدر آج تک ہم کو نہیں معلوم تھی۔ آکسیجن کی قدر ہم روزانہ بلکہ 40 سال سے 50 سال سے ہم لیتے آ رہے ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ لیکن آج ایک چھوٹے چھوٹے آکسیجن سلنڈر کے لیے لوگ رات رات بھر چکر کاٹ رہے ہیں، پیسہ ڈال رہے ہیں لیکن سلنڈر نہیں مل رہا ہے، پیسہ دینا چاہتے ہیں ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا ہے، پیسہ دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی ڈاکٹر جو علاج کرنے تیار نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں۔ ان حالات میں اگر اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھا ہے، تو حقیقت میں آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس وبا سے بچ کر نکل جاتا ہے اور اللہ اگر اس وبا سے محفوظ رکھتا ہے اور ایک دن گزر جاتے ہیں مشکلات، یوں سمجھیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ وبا سے محفوظ اگر نکل جائیں تو یوں سمجھو اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ ناظرین، ان ذی الحجہ کے دنوں کے اندر ہم کو اللہ نے موقع عطا کر رکھا ہے۔ ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلاف کے کیا کارنامے ہیں۔ اسلاف کے پاس 3 عشرے بہت ہی احترام کے قابل تھے۔ ہمارے اسلاف 3 عشروں کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ پہلا عشرہ ذی الحجہ کا ہوا کرتا تھا جس کی ہمارے اسلاف بہت قدر کیا کرتے تھے، اور ایک عشرہ رمضان کا آخری عشرہ ہے جس کے ہمارے اسلاف بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور ایک عشرہ ہے محرم کا پہلا عشرہ، ہمارے اسلاف اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ محرم کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا اور رمضان کا آخری عشرہ، اس کی ہمارے اسلاف بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اللہ نے اس عشرے میں ہم کو زندہ رکھا ہے اور سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کر رکھا ہے، اور اللہ نے بتانے والوں کو جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی قدر کریں۔ اب ذرا دیکھیں آپ، سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا عشرہ آ جاتا تھا تو اس قدر وہ عمل کیا کرتے تھے، اس قدر عمل کرتے تھے کہ وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ آخر ذی الحجہ کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ فتح الباری کے مطابق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 کے مطابق
ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عشر ذی الحجہ کی برتری کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز بھی رکھا ہے اور اس میں روزے بھی رکھا ہے اور اس میں صدقہ و خیرات بھی رکھا ہے اور اسی میں حج جیسی عظیم عبادت کو بھی رکھا ہے. اسی لیے فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس عشرے کی بڑی فضیلت آتی ہے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے. ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. ذی الحجہ کے دن یہ افضل ہیں یا رمضان کے آخری عشرہ افضل ہے. اس کے بارے میں جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہیں. کہہ رہے ہیں رمضان کا آخری عشرہ ہے, ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے, یہ دونوں کے اندر جو ہے کمپائر کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذی الحجہ کے دن افضل ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں. اس طرح دونوں کمپائر کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں. اب ذرا دیکھیں آپ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے کے بارے میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے بھی سنا. وہ کہتے تھے کہ جب ذی الحجہ کا عشرہ آ جائے تو لوگوں راتوں میں چراغوں کو گل مت کرو, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ آف مت کرو, چراغوں کو جو ہے بند مت کرو. یعنی چراغوں کو بند کرنے کا مطلب چراغوں کو گل کرنے سے روکنے کا مطلب آپ کثرت سے تلاوت کرتے رہو, نمازوں کا اہتمام کرتے رہو, قیام اللیل کا اہتمام کرتے رہو, عبادت کا اہتمام کرتے رہو. یہ اس کا مقصد بتانا ہے. اور آپ خود بھی جو ہے رات میں عبادت کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے خادموں کو بھی عبادت کی تلقین کرتے رہیں. عام طور پر خادموں کو عبادت کی تلقین کوئی نہیں کرتا ہے اور ان کو عمل کی تلقین کوئی نہیں کرتا ہے. وہ خدمت کرتا رہے بس اس سے خدمت لیتے رہتے ہیں, لیکن ان کو دین کی باتیں نہیں بتایا کرتے. تو سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اپنے خادموں کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی رات میں اٹھ کر اللہ کی بات کرتے رہیں اور اپنے خادموں کو بھی سحری کرائیں اور اپنے خادموں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کرتے رہیں. سعید بن جبیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں. ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کوئی آدمی عرفے کا ایک روزہ رکھتا ہے تو 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. غور کریں ناظرین, ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اہم بنا رکھا. تو آئیے ہم ذرا دیکھیں کہ بھئی ان دنوں میں کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دنوں میں جو بھی عمل بندہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اجر والا عمل کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جہاد میں جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ اجر اس کو ملنے والا ہے جو آدمی عشر ذی الحجہ میں عمل کرتا ہے. ہاں, ایک آدمی جہاد میں جاتا ہے, جنگ کرتا ہے, شہید ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر عمل نہیں ہو سکتا ہے, لیکن وہ عام صرف جہاد میں جا کر آنے والے آدمی کے مقابلے میں بھی یہ 10 دنوں کے اعمال سب سے زیادہ عمدہ کہلاتے ہیں. تو جب ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سب سے زیادہ اجر والے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں اپنے نمازوں کا بھی کہ ان دنوں میں پابندی سے نمازوں کا اہتمام کریں. ان دنوں میں آپ جو ہے اپنے اذکار کا اہتمام کرتے رہیں. ان دنوں میں نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. ان دنوں میں اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں, تسبیح پڑھتے رہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں, اللہ اکبر پڑھتے رہیں, الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں, کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. ان 10 دنوں کے اندر اللہ نے توفیق عطا کر رکھی ہے, آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, وقت بھی ہے, لاک ڈاؤن کے اندر اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں یا اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کے اندر بھی آپ مصروف ہیں, تب بھی نمازوں کی کثرت سے جو ہے پابندی کریں اور نوافل کی کثرت سے اہتمام کرتے رہیں اور رات میں قیام اللیل کا بھی اہتمام کرتے رہیں.
اور ناظرین ہم ان دنوں کے اندر ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تکبیر بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روزوں کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ترمذی کی روایت کے مطابق 9 روزے رکھا کرتے تھے، کوشش کریں گے ہم بھی 9 روزے رکھیں گے۔ اگر 9 روزے پورے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 2-4 روزے تو رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ رکھنا محال ہے تو عرفے کا روزہ تو پکا رکھنا چاہیے۔ 2 سال کے گناہ معاف ہونے کا وعدہ کیا جا رہا ہے ناظرین، تو ان دنوں کے اندر ہم عرفے کو روزے کا اہتمام کرتے رہیں اور ایک دن اور بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسے پہلی تاریخ کو رکھا، دوسرے کو چھوڑا، تیسرے کو رکھا، چوتھے کو چھوڑا، پانچویں کو رکھا، چھٹے کو چھوڑا، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سہولت دے رکھی ہے، سمجھداری دے رکھی ہے، تو آپ ضرور رکھیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر راتوں میں دیر تک جاگتے ہوں گے آپ لوگ، اگر جاگ رہے ہیں تو پھر آپ نماز پڑھ کر سو جائیں۔ اگر سحری میں اٹھ رہے ہیں تو ذرا الارم جلدی رکھیں، الارم جو ہے قریب 3:30 کا الارم رکھیں، یا جو ہے 3:45 کے الارم رکھیں، اور پھر اس کے بعد فوراً وضو کریں، اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جو اللہ آپ کو مقدر کر رکھا ہے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، ہاں جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دے رکھی ہے اس پر عمل کریں۔ 3:30 کا الارم رکھیں۔ ہر ایک کے پاس فون ہے ناظرین، ہر آدمی کا فون اس کے سرانے کے پاس رہتا ہے، اور وہ آدمی اگر اپنے الارم پر اٹھ جائے اور وہ تھوڑا اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھے، اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ تو آپ اہتمام کریں، روزے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ساتھ تہجد کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے رہیں۔ اگر روزہ رکھنا نہیں ہو رہا ہے، توفیق نہیں ہو رہی ہے، کم سے کم فجر سے پہلے اٹھ کر دعائیں تو کر سکتے ہیں، اللہ کے دربار میں گڑ گڑا تو سکتے ہیں۔ تو آپ ضرور جو ہے نمازوں کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں، اور جو ہے روزوں کی پابندی کریں، اور جو ہے قیام اللیل کی پابندی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ صدقہ و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وبا کس طرح تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ وبا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال کی نشانی ہے۔ جس طرح فرعون پر اللہ نے آزمائشیں نازل کی تھی، بالکل ہو ویسے ہی ہم پر بھی آزمائشیں لگ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی معیشت کو تباہ کر کے چھوڑا تھا، تو آج بھی ہماری معیشت تباہ و تاراج ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ہماری فیکٹریز بند ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے کاروبار جو ہے ٹھپ پڑتے جا رہے ہیں، ہماری منڈیاں بند ہوتی جا رہی ہیں، اور ہماری نوکریاں ختم ہوتی بھی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی معیشت کو تباہ کر کے چھوڑا تھا، اور فرعون کے باغات کو تباہ کر کے چھوڑا تھا، فرعون کی معیشت کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ بالکل اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہم پر بھی یہ آزمائش مسلط کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ فرعون پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا تھا، ٹڈیاں بھی آ چکے ہیں دوستو، دیکھ رہے ہیں آپ کے لاکھوں کسانوں کے کھیتوں کو تباہ کر کے چھوڑ چکے ہیں، تو گویا وہ بھی ہمارے سامنے منظر نظر آ رہا ہے۔ معیشت کی تباہی کا منظر فرعون کے پاس بھی تھا، ہمارے پاس بھی نظر آ رہا ہے۔ ٹڈیوں کی آزمائش فرعون کے پاس بھی تھی اور ہمارے پاس بھی نظر آ رہی ہے۔ فرعون پر سیلاب نازل کیا، سیلاب بھیجا، طوفان بھیجا، تو آج بھی ہمارے پاس طوفان نظر آ رہے ہیں، سیلاب نظر آ رہے ہیں۔ آسام کی حالت دیکھیں آپ، 50 لاکھ لوگ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اندازہ لگائیں ناظرین کہ 50 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ کیا حال ہوگا؟ بچوں کا کیا حال ہوگا؟ خواتین کا کیا حال ہوگا؟ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کھانے پینے کا کیا حال ہوگا؟ سونے کا کیا حال ہوگا؟ ان کے کھیتوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے گھروں کا کیا حال ہوگا؟ ہم محفوظ جگہ بیٹھے ہوئے نا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ذرا اخبار کی ویڈیو کو ذرا دیکھیں آپ کہ کس طرح خواتین چھوٹی چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو گود میں لے کر آگے بڑھ رہی ہیں، کیسے خواتین اپنے بچوں کندھے پر لے کر وہ جو ہے اپنے گردن تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کندھوں پر بچوں کو بٹھا کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ناظرین، اس لیے آپ کثرت سے جو ہے آپ
صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں. پریشان حال ہیں, آج کتنے لوگ پریشان ہیں معیشت کی وجہ سے. کچھ لوگ بولتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بولتے ہیں. دوست جو نہیں بولتے ہیں نا, آپ ان کی ضرور مدد کریں. جو حقیقت میں مجبور ہوتا ہے, زبان سے نہیں بولتا ہے, تو اس کا چہرہ بولتا ہے, اس کی باتیں بولتی ہیں, اس کا لہجہ بولتا ہے, اس کی آنکھیں بولتی ہیں, اس کا انداز بولتا ہے کہ وہ پریشان ہے. آپ آنکھوں کو پڑھنا سیکھیں, لہجوں کو پڑھنا سیکھیں, انداز کو پڑھنا سیکھیں, غربت کو جو ہے اندر سے اندر چھانکنا سیکھیں, اور لوگوں کی مشکلات کا اندازہ لگائیں. اور اللہ نے آپ کو جو دے رکھا اسی میں ضرور مدد کریں. اگر ہم مدد کر رہے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم کسی کے کام آ رہے ہیں, ہم ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اپنی آپ پر ہم احسان کر رہے ہیں. ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں, ہم اپنا جو ہے اپنا بھلا کر رہے ہیں. لہذا کسی کو دے کر دلا کر آپ گھمنڈ نہ کریں, بلکہ اللہ سے آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس توفیق کو باقی رکھیں. اگر آپ دے رہے ہیں, اللہ آپ سے خوش ہے, اس لیے آپ کے مال کو دینے کی توفیق کو آپ عطا کریں. اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے بندہ آج, تو محض اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے. دوست, انسان اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی توفیق جس کے ساتھ ہوتی ہے وہی نیک عمل کرتا ہے, اور وہی نیک عمل کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. اور ناظرین, اگر آپ نے زکات نہیں نکالی ہے رمضان کے اندر, زکات نکالیں, صدقہ و خیرات کرتے رہیں, اناج کی شکل میں کریں. آپ کتنے لوگ ہیں جو بیمار پڑے ہوئے, پیسے نہیں ہیں, آپ ان کے گھر کا خیال کریں, ان کا علاج کرائیں, ان کو سلنڈر دیں, ان کو آکسیجن فراہم کریں, ڈاکٹرز کی رہنمائی کریں, دواخانوں کی رہنمائی کریں. آپ جو ہو سکتا ہے وہ کریں. بس فون آف رکھ کے مت بیٹھیں, بلکہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں, لوگوں کی مدد کرتے رہیں. اور ساتھ ساتھ میں ناظرین, آپ تمام کو اس بات کا خیال رکھنا, کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں, اس لیے کہ مومن کا ہتھیار دعا ہی ہے. دوستو, جہاں سارے لوگوں سے انسان مایوس ہو جاتا ہے, وہاں پر اللہ کا دربار کھلا رہتا ہے. کثرت سے دعا کریں, وبا سے بچنے کی دعا کریں, مشکل سے نکلنے کی دعا کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھتے رہے, اس لیے کہ جب یونس پریشان تھے, وہ اکیلے تھے, دنیا کا کوئی آدمی ساتھ نہیں دے سکتا تھا, تو وہاں پر دعا پڑھی تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. تو آپ بھی وبا سے بچنے کی دعا کریں, اور بیماری سے بچنے کی دعا کرتے رہیں, مشکلات سے بچنے کی دعا کرتے رہیں, اور جو ہے اور اسی طرح پرابلم سے, مسائل سے بچنے کی دعا کرتے رہیں. دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں, نماز سے پہلے بھی کریں, نماز کے بعد بھی کریں, رات میں بھی کریں, دن میں بھی کریں, چلتے پھرتے کریں, اور جو ہے فجر سے پہلے بھی کریں. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگائے رکھیں, کیونکہ حالات دن بدن بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں, پتہ نہیں ایک ہفتے میرا کیا حال ہوگا مجھے نہیں پتا ہے, اور آپ کا کیا حال ہوگا آپ کو نہیں پتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں آپ, جس کو بھی جو بھی وبا کا شکار ہو رہا ہے, وہ چند گھنٹوں کے اندر بھی وہ رفع دفع ہو رہا ہے, چند گھنٹوں کے اندر ہم جدا ہوتے جا رہا ہے. لہذا آپ ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں. فرض نماز کے بعد بھی دعا کریں, اذان کے بعد بھی دعا کریں, فجر سے پہلے بھی دعا کرتے رہیں, نفل نماز کے بعد بھی دعا کرتے رہیں, اور بیماروں کو آپ دعا دیتے رہیں. دوسروں کے حق میں دعا کریں, اللہ آپ کے حق میں دعا کریں, قبول کرے گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ بندہ دوسروں کے حق میں اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے, تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرے حق میں بھی دعا قبول کرے. دعاؤں کو کثرت سے اہتمام کرتے رہیں. اور ساتھ ساتھ میں ناظرین, آپ جو ہے ان دنوں کے اندر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر تکبیر کا اہتمام کرتے رہیں, اور اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی جو ہے اہتمام کرتے رہیں. اور پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, غیبت سے پرہیز کریں, چغل خوری سے پرہیز کریں, دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنے سے پرہیز کریں, دوسروں کے خاندانوں کے بارے میں, دوسروں کے فیملیز کے بارے میں, دوسروں کے گھرانوں کے بارے میں, دوسروں کے تجارت کے بارے میں, اور دوسروں کے عیبوں کے تعلق سے گفتگو کرنا بند کر دیں. اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں دوست, نقصان ہی نقصان آپ کا ہونے والا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتے رہیں, قرآن سنیں, قرآن پڑھیں. قرآن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں, اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سنیں. اللہ نے آپ کو نعمت دے رکھی ہے, موبائل جیسی نعمت دے رکھی ہے, سسٹم آپ کے گھر میں ہے, لیپ ٹاپ آپ کے گھر میں ہے, یوٹیوب اوپن کریں, کسی بھی اچھے قاری قرات جو ہے لگا دیں,
ہر فجر کے بعد آپ تلاوت سنیں اور تلاوت کریں، اور جو ہے شام میں سونے سے پہلے بھی تلاوت لگائیں، تلاوت کریں، تلاوت سنیں، جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ دوست، آج اللہ نے آپ کو سہولتیں دے رکھی ہے اور مختلف ذرائع اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے، ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں، قرآن کا اہتمام کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ صبر کریں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا بیمار ہو جائیں صبر کریں، بے صبرے نہ ہو جائیں۔ آپ کی مرضی خلاف آپ گھر میں کام ہو رہے ہیں، صبر کریں۔ کاروبار میں پرابلم ہے، تھوڑا صبر کریں۔ صبر کا مطلب یعنی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو آپ اس کو برداشت کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ نیکی کا کام کرتے رہنا، نیکی کے کاموں میں باقی رہنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ گناہ کرنے کی چانسز آ رہے ہیں لیکن گناہ نہ کرنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اور جو ہے اس حرام چیزیں ہمارے سامنے آسانی سے فراہم کی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی حرام چیزوں میں نہ پڑنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو صبر صرف مار کھانے، تکلیف ہونے پر ہی نہیں، اطاعت پر قائم رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ کیوں؟ من نہیں چاہتا اطاعت کرنا لیکن پھر بھی آپ اطاعت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ گناہ کے راستے آسان ہیں پھر بھی گناہ سے دور ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں۔ آپ کا نفس گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن نفس کو کنٹرول میں رکھے ہوئے، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو صبر کا اہتمام کرتے رہیں اور اسی طرح لوگوں کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھیں، اور آپ بھی جو ہے لوگوں کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اور یاد رکھیں دوست، ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت بنا کر آپ کے حوالے کر رکھا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں۔ آپ بھی جو ہے مختلف ماشاءاللہ کورس ہو رہے ہیں، آج کل آن لائن کورس ہو رہے ہیں، زوم پر بھرمار ہو رہے ہیں کورسز کے، ماشاءاللہ آپ کورس کو اٹینڈ کریں، آپ دین سیکھیں۔ نوجوان ہیں تو آپ کے لیے بھی کورسز ہیں، لڑکیاں ہیں تو آپ کے لیے بھی کورسز ہیں، اور خواتین ہیں تو آپ کے لیے بھی کورسز ہیں، اور بڑے لوگ ہیں تو آپ کے لیے کورسز ہیں۔ زوم پر آج ماشاءاللہ کتنے لوگ خدمت کر رہے ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی گرامر خدمت کر رہا ہے، کوئی دین پڑھا رہا ہے، کوئی عقیدہ پڑھا رہا ہے، کوئی جو ہے آداب پڑھا رہا ہے، کوئی اخلاق پڑھا رہا ہے۔ ہر آدمی ماشاءاللہ ان دنوں کو صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ بھی آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو عمل کرنے کے لیے کہیں۔ اور آپ گھر میں ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے آپ نماز کا اہتمام کرتے رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں۔ ساری چیزیں دوست کرنے سے ہو سکتی ہیں، اگر نہ کریں کچھ نہیں ہونے والا نہیں۔ دن کٹ جائیں گے، یہ لاک ڈاؤن کے دن ختم ہو جائیں گے، وبا کے دن ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر ہم ان وبا کے دنوں میں اگر نہ سنبھل سکے، عبرت حاصل نہیں کر سکے، تو ہم سے بڑا نادان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حالات اللہ نے زندگی کو بدلنے کے لیے لایا ہے، کیفیت کو بدل لایا ہے، سوچ کو بدلنا چاہتا ہے، ہمارے طریقے زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، ہمارا سلوک بدلنا چاہتا ہے، ہمارا انداز زندگی بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اینگل سے اللہ نے بدلنا چاہا ہے، ہماری معیشت کو بدل دیا، ہمارے حالات کو بدل دیا، رشتوں کو بدل دیا، تعلقات کو بدل دیا، مسجدوں سے دور کر کے چھوڑ دیا، مسجد دروازے بند کر کے چھوڑا۔ کیوں؟ اللہ کچھ بدلنا چاہتا ہے، اسی لیے اتنے بڑے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے، کثرت سے عمل کرنے، کثرت سے نیکیاں کرنے، دوسروں کا ساتھ دینے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔